بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود محمد و آل محمد پر۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو کوئی بھی چیز تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، اور اے سعد، تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو حضرت سعد فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کو حکم دیا کہ وہ ایک صحابی حضرت عمرو بن وہب کے گھر جائیں اور انہیں پیغام دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ عمرو بن وہب کی بیٹی اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ جب حضرت سعد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم سنا تو وہ دل میں بہت خوش ہوا اور اسی خوشی سے بھاگتا بھاگتا عمرو بن وہب کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ عمرو بن وہب دروازے پر آئے اور پوچھا کہ سعد، کیا بات ہے؟ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عمرو بن وہب نے سمجھا کہ سعد مذاق کر رہے ہیں اور انہوں نے سعد کو ڈانٹا، اور حضرت سعد پریشان ہو کر واپس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ عمرو بن وہب کی بیٹی اپنے صحن میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ جب والد واپس گھر آئے تو کہنے لگی کہ ہے ابا جان، آپ نے کیا غضب کر دیا؟ حضرت محمد کے حکم سے انکاری ہو گئے، صرف قاصد کو دیکھا لیکن پیغام بھیجنے والے کو بھول گئے۔ ابا جان، میری اور میرے ماں باپ کی زندگی بھی قربان ہے حضرت محمد پر۔ میں اس حبشی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ آپ واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جائیں اور رشتے کی حامی بھر دیں۔ عمرو بن وہب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پریشانی کے حالت میں حجرہ محمد کی طرف ننگے پاؤں بھاگا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سعد بھی وہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہب بن عمرو کو دیکھا اور فرمایا کہ اے عمرو، تم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹکرا دیا۔ عمرو بن وہب قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ پر میری اولاد قربان، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیں ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ میں اپنی بیٹی کا نکاح سعد کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کا نکاح 400 درہم حق مار کے عوض پڑھا دیا اور سعد سے کہا کہ جاؤ اور اپنی بیوی لے آؤ۔ حضرت سعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں، میں 400 درہم حق مار کہاں سے ادا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ علی، ابو بکر اور عثمان کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تمہیں 200 درہم دیں۔ 400 درہم حق مار ادا کرو اور باقی 200 درہم سے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں خرید لو۔ حضرت سعد دوڑے دوڑے ابو بکر، علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اللہ کے رسول کا حکم سنایا۔ انہوں نے خوشی خوشی 200 درہم دیے۔ سعد وہ رقم لے کر بازار گیا تاکہ کپڑے اور دیگر ضرورت کی چیزیں خرید سکے کہ اتنے میں بازار میں منادی نے صدا دی کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاد کرو۔ یہ صدا سننی تھی کہ حضرت سعد کے خیالوں سے شادی کی بات نکل گئی اور لبیک کہتے ہوئے ضروری سامان جنگ خریدا اور جنگ کی طرف دوڑ لگا دی۔ انتہائی بہادری سے لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی تلوار سے آپ کا گھوڑا شہید ہو گیا۔ حضرت سعد پیدل ہی لڑائی کرنے لگے کہ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر آپ پر پڑی تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ سعد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ سعد ہے۔ اتنے میں صدا بلند ہوئی کہ سعد شہید ہو گیا۔ جب حضرت سعد کی میت آپ کے پاس لائی گئی تو آپ نے سعد کا سر اپنی گود میں رکھا اور رونے لگے اور ارشاد فرمایا کہ ہے صحابہ، یہ سعد جنتی ہے، اس نے اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی پر اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی۔ اللہ کی قسم، میں سعد کو حوض کوثر پر دیکھ رہا ہوں۔ یہ تھی صحابہ کی شان، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا عالم، جنہوں نے اپنا گھر بار، بیوی بچے، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دیا۔ کروڑوں درود، کروڑوں رحمتیں و برکتیں حضرت سعد اور تمام مومنین مومنات کی قبروں پر، آمین ثم آمین۔